کرنے کے لے مبارک ہو تاج والے، اور وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. جو پہلے یہاں تھے وہی اب الحمدللہ پھر آ گئے. سنیے پھر وہ اعلیٰ حضرت، پھر دیکھیے اعلیٰ حضرت کا عرفان دیکھیے. سبحان عارف باللہ، عارف باللہ کا جو مقام ہے میرے دوستو، یہ ہر آدمی کو مقام نہیں ملتا. میرے امام عارف باللہ. اب سنیے بات تو یہاں ہو رہی ہے معراج کی اور بات ہو رہی ہے وہاں حضور کے جانے کی. اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں میں آقا. اب معراج کی رات اور اعلیٰ حضرت یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں میں آقا، پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا. یہ اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں. اب اس سے آپ سوچئے اس عارف باللہ کا مقام کیا تھا. پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. عرض کرتے ہیں کہ مجھے پیارے نبی کی غلامی کے صدقے میں نے عرض کیا، پکار اٹھا کہ یا رسول اللہ احمد رضا آپ کا غلام یہاں موجود ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں؟ تو پھر ان کے قلبوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. میری آنکھوں کا نصیبہ بیدار تھا اور دن پھرے تھے اور میں لکی تھا کہ محمد رسول اللہ کے قلبوں کا بوسا مجھے معراج کی رات ملا. اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان رضا، فیضان رضا. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں میں آقا، پھر ان کے قلبوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر ہوئے تھے، نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان. سرکار اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر اللہ. باقی ابو جسمانی معراج روحانی معراج وہ تو ہے کی باتیں کرتے ہیں ہم تو. اللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان اللہ وہ تو دورے مجسم ہیں. عرض کیا کہ یہی سما تھا کہ پیر کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حد عرش پر سرکار جب آ رہا ہے حاضر ہیں کہ رحمت کا جو قاصد ہے وہ آیا اور اس نے خبر دی کہ حضور اب آگے چلیں اور تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے. جو راستہ موسیٰ علیہ السلام پر بند تھا یا رسول اللہ آپ کے لیے کھول دیا گیا. تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. میرے دوست ایک شعر آج کی رات پڑھ دیا جائے بس تفسیر کیا ہے. پوری رات کے لیے ایک شعر کافی ہے جہاں پورا قصیدہ ہے. پھر کیا ہوا سنیے. اب سرکار بہرحال اللہ کے بندے محبوب ہیں، عبد مقرب ہیں. عرض کرتے ہیں کہ وہ اس وقت جو وہاں کی جو سچویشن تھی اور جو حالات تھے کیا حال تھا. تو عرض کرتے ہیں کہ آواز آ گئی تھی کیا کہ برائے محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد. یہ دنا فتدنا فکانا آبا قوسین او ادنا. برائے محمد حضور جا کر ٹھہر گئے. ادب احترام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ٹھہر گئے. ادب احترام
ایک حضور جیسا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کے مکرم یہاں آداب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن ادھر سے آواز آ رہی ہے. اور یہ سب آپ کو سمجھانے کے لیے میرے دوستو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آواز ایسی تھی جیسے آپ سمجھیں. وہاں نہ آواز تھی، نہ وہاں تھا، نہ یہاں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ جانے اللہ اور جانے اس کا. یہ جتنی باتیں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. برائے محمد قریب ہو احمد، قریب آسر برے ممجد. اعلیٰ حضرت نے جب یہ لکھا تو بس آیا اور عرض کرتے کہ نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اے اللہ بس تجھی کو، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہ کہیں تو وہ جو شلن ترانی، موسیٰ علیہ السلام عرض کرے کہ اے اللہ میں عرض چاہتا ہوں تو فرما دیے گا لن ترانی ہے، تم نہیں دیکھ سکتے. تو کہاں تو کہیں تو وہ جو شلن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ ہوئے، نئے نرادے عرب کے ساما عرب کے مہمان. اللہ میرے دوستو، ہر شعر امام اہل سنت کا شعر ہے. ایک شعر میں فرمایا کہ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. سراغ عین و متا، کہاں گئے، کب گئے، کیسے گئے، کس طرف گئے. فرمایا کچھ نہیں معلوم. نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے. وہ مائل اسٹاپ اور مائل جو اسٹون جو لگا ہوتا ہے راستے میں، اس میں لکھا ہوتا ہے اتنا کلو میٹر اور رہ گیا اور اتنا اور جانا ہے. تو کہتے ہیں کہ جہاں نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ. سبحان اللہ، اللہ اللہ. بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے. حضور جا رہے مگر کیسے؟ بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے اور ادب سے رکتے. اور جو قرب امی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے. یہ بڑھنا حضور کا جانا، یہ تو حضور کی طرف میرے دوستو نسبت کر دی گئی ہے. ورنہ حق یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ اسرا بعبدہ، اسرا بہ لے گیا آپ نے بندے کو. یہ اصل میں بے وقوف لوگ وہ حضور کی طرف منسوب کر کے اور وہ انکار کر بیٹھتے ہیں. اصل میں بات کیا تو سب اللہ کی، اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی شان کا ظہور ہو رہا تھا اس رات. وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے تو عرض کرتے ہیں کہ جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے. اور سنیے، اٹھے جو کشے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. جب وہ البائی چیمبر میں حضور حاضر ہوئے، اب یہ الفاظ میں میں کہتا ہوں یہ سب سمجھانے کے لیے آپ کو، ورنہ وہاں کچھ بھی عالم امکان مکان، وہ مکان ہی نہیں تو بات کیا کی ہے. مکان تو یہاں یہ مکان، وہاں تو کوئی مکان ہی نہیں. اللہ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جا ہی
نہیں دوئی کی، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن مجدد ہے امام اہل سنت کی، اللہ کو شریعت کے راہبر ہے، اس لیے فرمایا فوراً کہ وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہے کہ وہی نہ تھے، ارے تھے حضور تو تھے اور حضور کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ سرورے کشور رسالت جو عرش پر جل نئے نرالے عرب کے ساما، عرب کے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اب اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر۔ اب یہ جیومیٹری آپ اس سیدھے میں میرے دوستوں جیومیٹری ہے، جیومیٹری لوگوں نے پڑھی ہے، جیومیٹری کے طریقے کے مطابق اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے، کہتے کمان امکان، کمان یہ وہ جو ہوتا ہے جیومیٹری، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، یہ دیکھیں جیومیٹری ہے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، یہ بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے نا چاروں طرف سے یوں کر کے بیچ میں سینٹر میں، کہتے کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، یہ جو جس نے پورے کائنات کو یونیورس کو گھیر رکھا ہے، کہتے کہ محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے، کسی کو پتا نہیں تو کمانے امکان کو کہاں سے معلوم ہوگا، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر، اللہ اکبر، زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، زبان کو کہنے کا انتظار تھا اور کان کو سننے کا، اور عالم یہ تھا کہ یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، واؤہا الی عبدہ ما اوحا، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ میں جانتا ہوں بہت سے عزیز اور دوست ایسے بھی ہیں وہ صرف حضور کی محبت کے لیے اور آج کی رات کے جشن میں دور دور سے اپنے بچوں کو لے کر آئے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے بچوں کو بھی شاد و آباد رکھے۔ ظاہر ہے کہ رات کے 11 بجے تک یہاں رہنا اور پھر گھر جانا، پھر ڈیوٹی پر جانا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ انشاءاللہ you will get countless انشاءاللہ تعالیٰ ریوارڈ پرومٹ پائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، حضور کی محبت، حضور کی رات کے لیے ایک شعر اور پڑھ کے اور اس قصیدے کو ختم کر دیں انشاءاللہ۔ ہاں عرض کرتے ہیں کہ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، حضور حق کے چاند ہیں، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے کر کے آ لیے تھے۔ رات کے لاسٹ حصے، لاسٹ پورشن، لاسٹ حصے میں رات کے گئے اور ابھی صبح بھی نہیں ہوئی اور آ بھی گئے، تو یہ سب کیا ہے؟ اصل میں میرے دوست بات آپ جانتے ہیں کہ یہ جو موومنٹ ہوتی ہے، موومنٹ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی از دی سول آف دی یونیورس، حضور ساری کائنات جان۔ یہ اخیر جملہ ذرا میں ایکسپلین کر دوں کہ یہ حضور گئے بھی اور آ بھی گئے اور یہ سب کچھ ہو گیا اور کوئی ٹائم نہیں، کوئی منٹ نہیں، سیکنڈ نہیں، کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا کہ حضور جو ہے سول آف
یونیورس سارے جہان جہان. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری جو موومنٹ ہے یہ جان کی وجہ سے. اگر جان نکل جائے تو موومنٹ ختم. فار ایگزامپل یہ جو واچ ہے وال واچ ہے جس کے اندر یہ کی چابی دی جاتی ہے تو یہ واچ وہ چلتا رہتا ہے ٹک 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 ٹک. لیکن اگر اس کو کھڑا کر دیا جائے یا بیٹری جو ہے اس کی ختم ہو جائے تو جب بیٹری ختم ہو جائے گی تو اگر وہ 6 AM اگر بیٹری ختم ہو گئی تو وہ 6 AM ہر وقت 6 AM رہے گا. 12 بجے 6 AM 4 PM میں بھی 6 AM کیونکہ 6 AM میں بیٹری ختم ہو گئی. یہ فار ایگزامپل میں نے ایک مثال آپ کو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی دی سول آف یونیورس. حضور چلے جہاں جہاں سے چلے دنیا کی جان نکلتی ہر جگہ ہر چیز وہیں ٹھہر گئی. پانی وہیں ٹھہر گیا, قطرہ وہیں ٹھہر گیا, ذرہ وہیں ٹھہر گیا, زمین وہیں ٹھہر گئی, چاند سورج ستارے وہیں ٹھہر گئے. جو چیز جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی. جب حضور پھر آئے تو ہر چیز وہاں سے جانی ہمارے پیارے نبی معراج کی رات میرے دوستوں. ورنہ آپ سمجھتے ہیں آخر یہ کیا ایک سیکنڈ کے اندر یہ اتنا جنت بھی ہے اور حضور ہر جگہ تشریف لے گئے, نماز پڑھائی اور فرشتوں سے ملاقات کروائی. تو بھائی اس میں کچھ ٹائم تو لگا ہوگا, آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اور دنیا میں وہ تنظیر بھی ہل رہی تھی. اس کا جواب یہی ہے کہ جس حال میں حضور نے جس چیز کو چھوڑا وہ چیز وہی ویسی, اور جب حضور آئے تو پھر موومنٹ شروع صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں حضور کے متعلق, یہ میرے دوستوں میں یہ سب اللہ یہ سب اللہ کی باتیں ہیں, مگر میں پڑھے لکھے آدمی کی بات بتاتا ہوں. حضور نور مجسم ہے. معراج کی رات حضور نور ہیں. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو آپ جانتے ہیں آسمان تک جانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ زمین کا سیمپل ہے, اس کے بعد واٹر ہے پانی, اور پانی چاروں طرف, اس کے بعد ہوا کے اوپر پھر آگ ہے, اور آگ کے اوپر پھر آسمان. تو اب زمین اور پھر یہ چاروں آپ اس میں ایٹلس میں آپ دیکھیں کہ زمین کے چاروں طرف پانی, پانی کے اوپر ہوا, ہوا کے اوپر آگ, آگ کے اوپر پھر آسمان. تو اگر کوئی آدمی اس حالت میں اگر آگے جائے گا تو میرے دوستو پانی کا کوڑا آئے گا, پھر اس کے بعد ہوا آئے گی, پھر اس کے بعد آگ آئے گی, اور ظاہر ہے کہ وہ اس کو جلا کر خاک کر دے گی. یہی وجہ ہے کہ آج تک سائنسدان اس چکر میں, اور کوئی اسپیشل ان کا لباس ہوتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے. وہ اوپر بہت زیادہ گرمی ہے, وہ آگ ہے, اوپر سے جب یہ جہاز آتا ہے یا یہ جو نئے نئے جہاز سیارے انہوں نے, وہ بالکل آگ کی طرح ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ حضور گزر کیسے گئے؟ آدمی اگر گزرے گا تو پانی سے گزرے گا تو پانی افیکٹ کرے گا, ہوا سے گزرے گا تو ہوا افیکٹ کرے گی, اور آگ سے گزرے گا تو آگ افیکٹ کرے گی. تو حضور ہر پورے سے گزر کر کے چلے گئے اور آگے اور کچھ نہیں ہوا. کیا اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو کہ اس کو ہو کہ جہاں صرف ڈسٹ ہو, گرے ہو, مٹی ہو, مگر ہمارے نبی تو نور نور اگر نور سے گزر جائے تو اسے کیا ہو سکتا ہے؟ نور کے اوپر نہ ہوا کا اثر ہے, نہ پانی کا اثر ہے, نہ آگ کا اثر. حضور ہر پورے سے گزرے اور گزرتے چلے گئے اور آتے چلے گئے, اور الحمدللہ رب العالمین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی اثر نہیں ہوا. یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے.
اور میرے عزیزوں میرے دوستوں وجود تو مالک و مختار ہے. اللہ نے ساری کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنائی. آج اللہ نے معراج کی رات ہمیں عطا فرمائی. میرے عزیزوں میرے دوستوں پیارے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرو. مجھ سے بعض لوگوں نے کہا کہ پوری رات کا پروگرام, تو میرے دوستوں میں پوری رات کا پروگرام فرمائے نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے 5 اور آپ چاہیے جا کر کے آرام کیجیے, رات کو جلدی اٹھ کر کے خدا کو شریف پڑھنے, نماز پڑھنے, اور اس کے بعد صبح کو آپ کو ڈیوٹی پر بھی جانا ہے. تو عبادت اتنی کرنی چاہیے کہ جو صحیح ہے, جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور پھر یہ عبادت ایک دن کی عبادت نہیں, تو روزانہ عبادت کرنی چاہیے. تو اتنا وقت جو الحمدللہ ہمارے دور سے عزیزوں نے دوستوں نے دیا, اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے. اور معراج کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ان کو عروج, ترقی, پروگرس ان کے دین میں, دنیا میں, عالم اولاد میں برکت عطا فرمائے. علماء کرام یہ تشریف لاتے ہیں, میں ان کا خادم ان کے سامنے بولتا, ان کی جانب سے خدمت کرتا. اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو سلامت رکھے. اور سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل میرے دوستوں, ہم لوگ تو استفادہ کریں گے, لیکن ہمارے جو مربی اور مخدوم جو ہیں یہ علماء کا جب تک اس سوسائٹی پر اثر رہے گا, الحمدللہ یہ سوسائٹی باقی رہے گی اور ادارہ بھی باقی رہے گا. کیونکہ ادارہ اور علم, مدرسہ ہو, مسجد ہو, خانقاہ ہو, میرے دوستوں مکان تو بات کی چیز ہوتی ہے, پہلے تو مکین کو دیکھا جاتا ہے. یہ علماء اصل میں مسجد و مدرسہ اور خانقاہ کے مکین ہیں. تو ان سے ہی اس مسجد ان مقامات کی رونق ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان مقامات کو بھی سلامت رکھے. میں اپنے عزیز دوستوں کے لیے, بھائیوں بہنوں کے لیے, بچیوں کے لیے, میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے. کھڑے ہو جائیں گے. السلام علیکم.